ہم انسانوں میں جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں اور جتنے بھی عقائد پائے جاتے ہیں ان کو ماننے کی کچھ پری ریکوزٹس ہیں اور ان کو ماننے کی کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جب تک ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تب تک اس چیز پر جو ایمان ہوتا ہے یا اس چیز پر جو عقیدہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ یہی حالت دین اسلام کے ساتھ ہے۔ دین اسلام میں جتنی بھی ایمانیات ہیں، چاہے وہ ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسالہ ہو، ایمان بالتقدیر ہو، تو اس کی کچھ نہ کچھ پری ریکوزٹس ہیں۔ تو آج ہم اسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس چیز پر ایمان لانے کے حوالے سے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو 5 اس کے سامنے جو ہے ہمارے سامنے شرائط اس کی آتی ہیں۔ جب تک ان 5 شرائط کو پورا نہیں کیا جائے گا یا ان 5 شرائط کو یا ان 5 تقاضوں کو سمجھا نہیں جائے گا تو محمد رسول اللہ کہنا ہمارے لیے کامل نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا۔ تو آج جو ہے انہی 5 کنڈیشنز کے بارے میں ہم بات کریں گے، جس کا ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا پیغمبر ہونے کے ناطے ہر لحاظ سے الوہیت کا انکار ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرح کے انسان ہیں۔ ہاں یقیناً یہ بات سچ ہے کہ آپ کا مقام جو ہے وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں مختلف جگہ پر میرا بندہ کہہ کر جو ہے وہ پکارتا ہے، اور یہ واضح طور پر الوہیت کے انکار کی دلیل ہے۔ جس طرح عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے الوہیت کا شکار ہیں، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ جس طرح یہودی بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے الوہیت کا شکار ہو گئے تھے، لیکن اسلام میں اس چیز سے سختی سے اس چیز کا جو ہے وہ رد کیا گیا ہے۔ جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اس میں آپ کے لیے لفظ عبد استعمال ہوا ہے، یعنی کہ بندہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی بھی لحاظ سے الوہیت کے حوالے سے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ یہ وہ پہلی کنڈیشن ہے کہ جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، یعنی کہ انسانوں کی طرح کے انسان ہیں، گو کہ انسانوں میں سب سے بلند ترین مقام آپ کا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز، جو دوسری کنڈیشن یا دوسرا تقاضا جو ہے وہ جو ہم نے آپ پر ایمان لانے کے حوالے سے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ رسالت کے اعتبار سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب ہم اس آیت کے ٹکڑے کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اس میں دونوں چیزوں کا جو ہے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا یہ کہ فی الامیین، امیین کہہ کر پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ انسانوں میں سے ہی ہیں۔ اور تیسری چیز جو آپ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک شریعت کے حامل بھی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایک شریعت اتاری ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اس چیز کی طرف دلیل ہے اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری ہے اس کے اترنے سے جتنی بھی پرانی شریعتیں ہیں وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ یہاں تک ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی میرے بارے میں سن لے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے تو اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور چوتھی کنڈیشن جو ہے جو آپ پر ایمان لانے کے حوالے سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جہاں شریعت اتاری ہے یہ شریعت کا تعلق مخصوص کسی علاقے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت جو ہے تمام انسانوں کے لیے ہے، خواہ وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ایشیا کے لوگ ہوں، عرب کے لوگ ہوں، افریقہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، عربی اجمی، ہر ایک کے لیے آپ کی شریعت جو ہے وہ ایکولی اس کے لیے ماننا ضروری ہے۔ اس طرح کہ اس چیز کا اشارہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
اور یہ آیت اس چیز کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف عرب کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ کل انسانیت کے لیے جو ہے وہ آپ کو مبعوث کیا گیا ہے۔ یہی یونیورسیلٹی ہے جو شریعت کے اندر موجود ہے، وہ شریعت جو آپ پر اتاری گئی ہے، یعنی کہ وہ قرآن جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کے اندر یہی یونیورسیلٹی پائی جاتی ہے۔ پانچویں اور آخری چیز کہ جب تک اس کو نہ مانا جائے تب تک محمد رسول اللہ کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، نہ ہی کوئی نئی شریعت اترنی ہے، نہ ہی کوئی نئی کتاب نازل ہونی ہے، اور نہ ہی کسی اور نئے پیغمبر نے آنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگو، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے اس چیز کی واضح طور پر دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ آپ پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ کی ختم نبوت کا ایک اور ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پر ایک آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن آپ کے لیے دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے اور اس کو تمام کر دیا ہے، اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پسند فرمایا ہے۔ یہ قرآن کی آیت جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس خاص موقع پر اتری، یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ تو یہ وہ 5 کنڈیشنز ہیں، یہ وہ 5 پری ریکوزٹس ہیں کہ جس کے بغیر محمد رسول اللہ کا جو تقاضا ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، اور ہمارا آپ کی رسالت پر ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ان 5 چیزوں کو ہم اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنا لیتے۔ اور یہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے ہر لحاظ سے ایک کامل کتاب ہے، اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کتاب سے ہمیں ہدایت نہ ملتی ہو۔ اس چیز کا دعویٰ تو خود یہ کتاب کرتی ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو جو آپ پر نازل کی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کی وضاحت جو ہے وہ موجود ہے۔ اب وہ وضاحت ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کے حوالے سے ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور ہماری جو اخلاقیات ہے، جو مورل ویلیوز ہیں، جو مورل لاز ہیں، وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، سیاسیات کیسی ہونی چاہیے، انسان کا اخلاقی نظام کیسا ہونا چاہیے، انسان کے جو معاشرتی تعلقات ہیں وہ کیسے ہونی چاہیے۔ ہر لحاظ سے یہ کتاب جو ہے ہر انسان کی رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ انسان جو ہے ایشیا کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، کسی بھی دنیا کے خطے سے وہ تعلق رکھتا ہو، اس کو اس کتاب سے بآسانی رہنمائی جو ہے وہ مل سکتی ہے۔